کیا ہونے جا رہا ہے؟ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی یا کیا اسی طرح چلتا رہے گا یا پھر ری سرفیس ہو جائے گی آفٹر دا وزٹ ٹرمپ کا جو وزٹ ہے چائنا کا، اس کے بعد ری سرفیس تو نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیں کچھ نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا. اچھا جی تو ایسے اس کو انڈیفینیٹلی پرولونگ تو نہیں کر سکتے. پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے اور ایران بھی افیکٹ ہو رہا ہے. جی ڈسٹنٹ بلاکٹ لگا ہوا ہے اور اس وار سے پہلے تقریباً 2 سے 2.5 ملین بیرل روز تیل وہاں سے ان کا گزرتا تھا. اب وہ کم ہو کے گزر بھی رہا ہے لیکن 1 ملین بیرل سے کم ہو گیا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ان کی 2 پورٹس جو ہیں وہ ایک جسک کی اور دوسری چابہار کی، یہ عریبین سی میں آ جاتی ہے. تو وہاں سے تو ان تیل شل وہ بھجوا رہے ہیں. امریکہ نے ڈسٹنٹ بلاکٹ لگایا ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے ایک جہاز بھی پکڑا ہوا ٹینکر ان کا ایران کا. اور وہ ٹرمپ صاحب دیکھیں کیسے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا بزنس ہے اور بٹ ہم اس کو زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہتے ایک تیل کا جہاز پکڑ کے نا. بٹ اس میں دیکھیں جو آپ ری پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں، تو جب یہ گلف وار سٹارٹ ہوئی تھی تو پہلے یہ ایک بیری بڑا لے کر آئے ابراہیم لنکن، پھر اس سے آرگومنٹ کیا جیرارڈ فورڈ لے کر آ گئے، پھر لیٹلی جارج ڈبلیو بش بھی لے آئے. تو آج کی خبر یہ کیا کہ ایک بحری بیڑا واپس جا رہا ہے، اس کو آرڈر مل گیا ہے. وہ واپس اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے ٹیکنیکل چیک اپس ہیں سر. دیکھیں وہ جیرارڈ فورڈ جا رہا ہے جی جی جس کو انہوں نے میڈیٹرینین میں رکھا ہوا تھا جی اور ریڈ سی میں ابھی بھی ہے وہ جو ہے جارج ڈبلیو بش. جی جی اور یہ پہلے تو بعد میں گلف آف عمان کے پاس لے آئے تھے، پھر رپورٹڈلی اس پہ کوئی ہٹ ہوا تو پیچھے لے گئے 400 سے 600 کلومیٹر ابراہیم لنکن کو اور بلاکٹ لگا کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ کر کے. تو دنیا کا جہاں دیکھیں ٹریڈ 25 سے 35% گزر رہا ہے. آئل نہیں گزر رہا ہے، LNG گزر رہی ہے، باقی گڈس گزر رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا 400 بڑے چھپے ہوئے ہیں رانا صاحب. ایک فگر ہے کہ جو ڈیری فیرر ہیں جو رستے کشتیاں چلتی ہیں وہ کو 20,000 کے قریب ہیں. اب 990 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے، وڈ 53 سے کوئی 125 کلومیٹر چوڑا ہے. اتنا کچھ اندر پھنسا ہوا ہے. تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ جانے کا رستہ 3 کلومیٹر کا 12 نوٹیکل مائل ہے، ایران کا وہاں سے جاتا ہے، آنے والا عمان کے پاس سے آتا ہے، ان کو بھی 12 نوٹیکل مائل ہے، اس کے اندر سے 3 کلومیٹر رکھا ہوا ہے. تو اگر شپ سے آنا جانا ہو، ایران انٹرفیئر نہ کرے تو عمانی واٹر سے بھی شپ آ جا سکتے ہیں. کچھ آ جا رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹائٹ بلاکٹ نہیں ہے. بٹ اوور آل دیکھیں پوری دنیا کا اکانومی آج جب ان کی وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا پیٹ ہیگسیٹ صاحب کی جو سینٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس سے پوچھا اس نے سینیٹر نے کہ آپ بتائیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی کیا لینتھ ہے اور وڈتھ ہے، نیروز کتنا اس کا ڈسٹینس ہے. وہ کہہ رہا آئی گیس مت تم اسٹیٹ آف سیکٹری آف ڈیفینس ہو، وہ گیس کر رہا ہے. تو اس کو بتایا کہ وہ 33 کلومیٹر ہے. پھر اس نے پوچھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کیا آئل کی پرائس تھی US میں اور آج کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے پروبلی آئی گیس. مطلب وزیر دفاع سب گیس کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. وہ سینیٹر بتا کے اس کی اچھی خاصی شنٹنگ کر رہے ہیں. اور ایسے منسٹر لگائے ہوئے ہیں اور آپ جنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو پاس نہ اسٹیٹسٹک صحیح ہے نہ ایگزیکٹ اتنی نیٹی گٹی میں گئے ہوئے ہیں. اس لیے انہوں نے کافی سارے ملٹری ٹاپ لیڈرز کو سیک کیا بیکاز وہ ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی آپ کی کیلکولیشن کے مطابق تو یہ ہے، آپ 13,000 کلومیٹر دور جا کے اس پہ بلاکٹ لگا رہے ہو. وہ اپنے جیوگرافیکل کنٹیگیوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اسالٹ بورڈ پہ آگے اسالٹ کر دیں گے، آپ کو مہینے لگا دیں گے، کیا کریں گے بیٹھ کے. لیکن ایران پہ بھی جو ڈسٹنٹ بلاکٹ لگایا ہے امریکہ نے، اس کا پریشر ہے. اچھا 3-4 دن پہلے مسعود پزشکیان صاحب کا بیان آیا کہ ایرانی عوام کو پیٹرول کم خرچ کرنا چاہیے، انرجی کو کنزرو کرنا چاہیے. بھائی آئل اینڈ گیس تو آپ کے پاس بے تحاشا ہے، دنیا میں سب سے سیکنڈ لارجسٹ آپ آئل گیس پروڈیوسنگ کنٹری ہیں. تو ان کو پنچ تو فیل ہو رہی ہے. ٹھیک. تو اور اگر زیادہ کریں گے تو پھر مطلب ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹیز آئیں گی. اور ایران شوڈ ریئلائز کہ 1979 سے 47 سال ہو گئے. اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا 1979 میں، وہ 47 سال کا آ جائے تو 20-22 سال میں اچھا خاصا بندہ میچور. 2 جنریشن آپ کی ہو گئی ہیں جب سے پیدا ہوئی ہیں. یو آر انڈر سینکشنز. یو نیڈ ٹو ریویو یور پالیسیز کہ بھائی کیا ہمیں ایسا ہے کہ پوری دنیا سینکشن لگا رہی ہے. تو تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک انہیں کرنا ہوگا، ایران کو کرنا ہوگا اور اپنی پالیسیز میں کلیئرٹی لانی ہوگی کہ ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اے نیوکلیئر ویپن. آپ کہتے ہیں ہم نہیں لانا چاہتے، تو پھر کیا اتنا آپ نے اس کو جھگڑا بنایا ہوا ہے. آپ پیسفل پرپسز کے لیے آپ کو UN اجازت دیتا ہے، وہ آپ کریں اور اپنے سے سینکشن ہٹوائیں اور پھر پراکسی کر کے
تو آپ نے جو رکھی ہوئی ہیں تو میرا مطلب ہے یو ہیو ٹو بی آنسریبل. یہ پراکسیز جو ہے جنرل صاحب اس کو کیوں نہیں ختم کرتا ایران؟ دیکھیے ایران اس لیے ختم نہیں کر رہا کہ پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر اور انجسٹ, جیسے پچھلے 1 سال میں 2 انجسٹ وار امپوز کر دی, تو پھر آپ ایز اے ریئیکشن چیزوں کو کرتے ہیں اور پھر ساتھ اسپائر کرتے ہیں کہ ہمارا جو برانڈ آف اسلام ہمارے پاس ہے اس کو تھوڑا سا ہم بڑھائیں. دے تھنک کہ ہمارا یہ بنتا ہے پرشین امپائر رہی ہوئی ہے اور ہمارا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں ہونا چاہیے, ایشیا میں ہونا چاہیے, اور پھر اسرائیل میں فتویٰ لگا دیا تو یہ تو اللیجیٹمیٹ ہے اس کے اوپر کے. اور لیکن جن صاحب میں آئی ہیو اے کوسچن, اگر کل چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون, کہ کل کوئی ان کے اللہ کرے ہو جائے, جی ہاں, تو وہ ان کے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں ود امریکہ, تو یہ پراکسیز کا جو سلسلہ ہے ایران کا, یہ اس کو ختم کر دیں گے؟ دیکھیے جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ایک تو نیوکلیر مین ایشو نیوکلیر کا ہے, بعد میں مین ایشو نیوکلیر کا ہی ہے صرف. دیکھیں نہیں دیکھیں اس کے ساتھ لنکڈ ہے انریچمنٹ کتنی کریں گے, اس سے لنکڈ ہے میزائل والا, پھر ہے تو یہ رشیا کو کیوں نہیں دے دیتے؟ پہلے بھی تو رشیا کو دیا تھا انہوں نے, کیا جب انریچ یورینیم تھا ان کا کچھ سال پہلے, تو انہوں نے انریچ یورینیم یورینیم رشیا کو دے دیا تھا. دیکھیں یورینیم تو ایک چیز ہے نا جی, پھر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, پھر آپ اس کو بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے, آپ سینکشن ہٹا دیتے ہیں, آپ دوبارہ سٹارٹ کر دیں. جی, تو سائنٹسٹ تو موجود ہیں, کافی سارے مار بھی دیے, لیکن ایک پوری کھیپ تو موجود ہے, آپ دوبارہ اس کو بنا سکتے ہیں. اور اینڈ ڈو یو اسپائر ٹو بیکم اے نیوکلیر پاور, تو وہ تو چیز رہتی ہے اس کے اندر کرنے والی نا. اور ٹرمپ صاحب جو ہے دیکھیں, مطلب آپ مائٹ از رائٹ کو چلائے جا رہے ہیں کہ جو چاہوں میں کر دوں, آگے 13,000 کلومیٹر آگے ان پہ چڑھائی کر دی, اور وہ ابھی سوچ اور تھا کہ بڑی شارٹ ڈیوریشن وار ہوگی, انٹینس ہوگی, بھی کیا شارٹ ڈیوریشن کیا انٹینس, وہ آج بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا پہلے اسٹرانگ تھا. اور ابھی جیسے سیکنڈ ٹرم میں الیکشن آ رہے ہیں, چائنا کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں وزٹ ہوگا, اس کو اگر ریزالو نہیں کرتے تو وہاں جا رہے ہیں ٹریڈ بیلنس ٹھیک کرنے. جی, آپ کو پتا ہے کہ 450 سے اوور $500 بلین کا ٹریڈ ہے ان کا جی چائنا کے ساتھ, اور ابھی مزید ہونے جا رہا ہے, اور اس میں 75% چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, 25 ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ان سے جیسے انڈیا کو کہا ان کو بھی ٹریڈ بیلنس ٹھیک کرو, ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ بیلنس ٹھیک کرو. تو ٹریڈ بیلنس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اور ایران سے جنگ کے بارے میں بات. ایک بات تو میرے خیال میں تو یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی. تو یہ بتا کہ 14 مئی سے پہلے کچھ نہ کچھ کریں گے, سارٹ آؤٹ ہو جائے. میری یہ اسسمنٹ ہے ایران کی اور امریکہ کی, کچھ نہ کچھ وہاں ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کو جانا ہوگا. اگر نہیں جائیں گے تو وہاں بات کر رہے ہیں ریئر ارتھ میٹل کی, کریٹیکل منرلز کی, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی, کیا بات کرو گے؟ وہ پہلے کہے گا بھی ہمارا 90% آئل تو وہاں سے آتا ہے, آپ کیوں بلاکٹ لگا کے بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس میں پھر ان کی ڈسٹریکشن ہوگی, اینڈ ہی وڈ لائک میں کروں. اور ابھی بیان میں جو لیٹسٹ دیا ہے وہ کہا ہے کہ جی ہماری جنگ تو ختم ہو گئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور لیکن ہم دوبارہ اسٹرائک کر سکتے ہیں. مطلب ایک ہی پیراگراف جملے میں لڑائی بھی ختم ہو گئی, تو پھر اٹیک اس لیے کر رہے اس کو بیٹھ کے بھائی. تو آئی تھنک تھوڑا امریکہ کو بھی ری تھنک کرنا ہوگا, اور ایران کو بھی کرنا ہوگا, ایران کو بھی کرنا ہوگا. دونوں کو تھوڑا سا بیک ٹریک کر کے ٹرمپ کو کم از کم جب تک سیز فائر ہے اس کو بلاکٹ کو اٹھانا ہوگا. چلیں مطلب ایک فیس سیونگ ہے نا, کہ ہم پکا نہیں رکھتے جب تک سیز فائر کی بات چیت ہو رہی ہے تو ہم ہٹا لیتے ہیں. اور ایران نے تو پہلی خیر اس کو ہٹا دیا تھا, اور ایران کو کلیئرٹی دینی ہوگی نیوکلیر پہ. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بلاکٹ ہٹا دیں تو ہم جو ہے نیوکلیر پہ بعد میں بات کر لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک اگر ان کو اپنے عوام کا خیال ہے, دنیا کی اکانومی کا خیال ہے, دنیا کے امن کا خیال ہے, تو بہت جو ہے نا پلے سینسیبل. لیکن آپ جن صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پراکسی سے بیک آؤٹ کر جائیں گے اگر ان کے ایشو سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں امریکہ کرنا ہوگا. اٹ از ان دیئر, ایران بیک آؤٹ کرنا. ایران 50 سال سے سینکشن میں ہے بھائی, اور وہ پراکسیز کافی کمزور ہو گئی ہیں, ان کو اچھا خاصا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور دوسرے ملکوں میں پراکسیز کو جا کے بٹھانا کوئی اچھی بات تو نہیں انٹرنیشنل قاعدے قانون کے مطابق. لبنان اور اسرائیل کو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو بھی سیز فائر کر کے بیٹھے. پرابلم ہے حزب اللہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے. اور دیکھیں رانا صاحب ہارش ریالٹیز دیکھیں, اسرائیل کی جو ہمسائے ہیں, ایجپٹ نے اس کو مانا ہوا ہے, جارڈن نے مانا ہوا ہے, پی ایل اتھارٹی نے مانا ہوا ہے, مطلب فلسطینیوں نے مانا ہوا ہے اسرائیل کو, ریکگنائز کیا ہوا ہے. اور ہم یہاں بیٹھے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارا تو دشمن ہے, اور ہم نے ایک قسم کا سٹانس لیا ہوا ہے. میں نہیں کہتا غلط لیا ہوا ہے, تو لیکن وہ دیکھیں اسی چکر میں پاکستان کو انڈرمائن کر کے انڈیا سے پینگیں بڑھاتا ہے. تو ہمیں دیکھیں دنیا کی جو ہارش ریالٹیز ہیں اس میں اپنے ملک کی انٹرسٹ کو رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے, اور جو ہم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 14-15 مئی سے پہلے شاید اسلام آباد میں اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 ہوگا, یہ بات چیت کرنے آئیں گے,
اور دنیا کو اچھی خبریں انشاءاللہ پاکستان سے ملیں گی. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ اسٹارٹ لیونگ ان دا ریئل ورلڈ، اور ہمیں مطلب کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں. اور ریالٹی یہ ہے، آر یو ریفرنگ ٹوورڈز ابراہیم اکارڈ اور واٹ؟ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارا تو اس سے اسرائیل سے فاصلہ بھی دیکھیں ہزاروں کلومیٹر کا ہے. جو اس کے ہمسائے ہیں، آپ ایگزامپل دے رہے تھے نا کہ ان کے ہمسایوں نے جن کا جھگڑا زمین کا، ویسٹ بینک جو تھا پہلے جارڈن کا حصہ ہوتا تھا، جارڈن نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک. فلسطین جو ویسٹ بینک میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کا بارڈر اسرائیل سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ کیا غزہ میں ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جی. پورے ڈپلومیٹک ریلیشن بنائے ہوئے ہیں. جی. اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا ایک سٹانس ہے کہ ہم امہ کے ساتھ ہیں، جیسے ہم ایران کے ساتھ ہیں. لیکن امہ میں دیکھیں کہ کئی مسلم کنٹریز ہیں، انہوں نے تو ریکگنائز کیا ہوا ہے اسرائیل کو. پر ان کی اپنی پالیسیز ہیں، اپنے انٹرسٹ میں رکھ کے کر کے. ہمیں بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں پالیسی بنانی چاہیے بالکل ٹھیک نا. اور اب ہم کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ میں آگے ہوئے ہیں. سعودی عربیہ پہ حملہ ہمارے پہ حملہ ہوگا، ہمارے پہ حملہ سعودی عربیہ پہ ہوگا. اس لیے ہم نے اپنے وہاں کنٹینجنٹ بھی بھجوایا ہے. تو ہمیں مطلب ہماری زیادہ الائنمنٹ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. جو فیصلہ کریں گے، جو آپ ریفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کریں گے، آئسولیشن میں نہیں کریں گے. So if مطلب کہ سعودی عربیہ goes for it تو ہم بھی پھر اس کو فالو کر سکتے ہیں. دیکھیں مطلب بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اگر سعودی عربیہ کسی اسٹیج پہ ایسی بات کرتا ہے، او اے سی ڈیسیژن لیتا ہے، تو ہم بھی آر پارٹ آف او اے سی. جی بالکل. اور ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس کے مطابق بات چیت ہوگی. بٹ اس وقت ہماری اسپیشلی میں مینشن کرنا چاہوں گا ہماری قیادت کا، وہ جو فیصلے کر رہی ہے پاکستان کی انٹرسٹ میں رکھ کے کر، چاہے انڈیا ہے چاہے کوئی بھی ہے. ٹھیک. اور وہ پاکستان کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. پاکستان کی جو ہماری کیپیبلٹی ہے، جو ہمارا ڈیٹرنس ہے یا کنونشن ہے، وہ کریڈیبل ہے، دنیا کو اس کا پتہ ہے. بالکل ٹھیک. اور نو بڈی کین انڈرمائن اس. بالکل ٹھیک. دنیا کو ہماری زیادہ ضرورت ہے، ہمیں ملکوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پہلے 71 وار کے زمانے میں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.